السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ہدایت النحو کے دوسرے سبق کا آغاز کرنے لگے۔ تو صاحب کتاب نے کہا اما بعد، تو سب سے پہلے ہم اما بعد میں لفظ اما پر بات کرتے ہیں۔ لفظ اما یہ کلمہ ہے از کلمات شرط، اور استعمال کے لحاظ سے لفظ اما کی دو قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ اما استئناف کے لیے آتا ہے، مطلب از سر نو نئے سرے سے کسی کلام کا آغاز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی جس کا پہلے ذکر نہ ہوا ہو، نہ تو خارجی طور پر جو اجمالاً مذکور نہ ہو، نہ تو خارج میں، اور نہ ہی ذہنی لحاظ سے، یعنی کسی بھی لحاظ سے پہلے اس کا ذکر موجود نہ ہو، تو وہاں پر جو اما لایا جاتا ہے وہ اما استئناف کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ اما جو مختلف کتب کے آغاز میں لایا جاتا ہے، جس طرح یہاں پر بھی لفظ اما کو کتاب کے شروع میں لایا گیا۔ اور اما کی دوسری قسم ہوتی ہے لتفصیل ما اجمل المتکلم ذکرہ فی الخارج او الذہن، کہ وہ لفظ اما جو متکلم کے بیان کردہ اجمال کی تفصیل کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ اجمال خارج میں ہو، مطلب عملاً لفظوں میں پہلے کسی چیز کا تذکرہ ہوا ہو، یا وہ اجمال خارج میں تو نہ ہو، متکلم کے ذہن میں ہو، مگر وہ اجمال موجود ہو، اجمالاً وہ مذکور ہو، تو اس صورت میں جو اما لایا جاتا ہے وہ اما استئناف کے لیے نہیں ہوتا، وہ اما تفصیل کے لیے ہوتا ہے۔ تاہم یہاں پر جو لفظ اما ہے یہ استئناف کے لیے، چونکہ مقصودات نحو کا یہاں سے آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا اس کتاب میں پہلے ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اما کے بعد لفظ ہے بعدو، تو بعدو ظرف ہے، لیکن پھر ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان ہوتا ہے، ظرف مکان ہوتا ہے۔ یہ ظرف زمان ہے، جیسے ہوتا ہے قبل و بعدو، مگر ان ظروف میں سے ہے جو مقطوع عن الاضافہ ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے، تو یہ مبنی ہے بر علامت رفع، یعنی مبنی بر ضم ہے۔ تو اب مبنی بر ضم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعد چونکہ مضاف تھا، اس کا مضاف الیہ یہاں پر حذف کیا گیا، تو مضاف الیہ کے حذف سے جو ایک کلام میں نقص پیدا ہوتا ہے، اس نقص کے جبیرے کے لیے، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے اس کے عوض میں یہاں پر ضمہ دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ایک عبارت کی تقدیری صورت تھی وہ یہ تھی اما بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، تو یہ البسملہ والحمدلہ والصلاۃ، تو یہاں ان تین کلمات میں عطف ہے، تو معطوف اپنے معطوف علیہ یہ مل کر تو مجموع من حیث المجموع یہ لفظ بعدو کا مضاف الیہ واقع ہو رہے تھے، تو اب چونکہ ان کو حذف کر دیا گیا تو ان کے عوض میں ضمہ دیا گیا، یہ وجہ ہے کہ یہ مبنی بر ضم ہے۔ لفظ اما کے حوالے سے نحویوں کے مختلف مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب معروف نحوی امام خلیل کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ اما دراصل مہما تھا، میم ہا میم الف، پھر ہا کو حمزہ سے بدل دیا گیا، چونکہ حمزہ اور ہا قریب المخرج ہیں، تو قرب مخرج کی بنا پر بدل دیا حمزہ سے، تو یہ بن گیا ما۔ پھر حمزہ کو دونوں میموں پر مقدم کر دیا، چونکہ حمزہ صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے،
تو اب جب اسے مقدم کر دیا تو یہ بن گیا حمزہ ساکن تھا اور دو میمیں جمع ہوگی، میم کی حرکت نقل کر کے حمزہ کو دی تو یہ بن گیا ما، پھر میم ساکن کا دوسری میم میں ادغام کیا تو یہ بن گیا اما۔ یہ تو پہلی صورت ہوئی۔ پھر ہے کہ لفظ اما دراصل اما ہی تھا، کسی بھی حرف سے یہ بدل کے مہما وغیرہ سے تبدیل ہو کر نہیں آیا، اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اما کلمہ شرط ہے اور حرف ہے، اور حروف میں تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اور بعض نحویوں کا مذہب یہ بھی ہے کہ ما دراصل میں ان ما تھا، وہ کہتے ہیں ان حرف شرط اس پر داخل تھا، تو پھر ان کا نون کا میم میں ادغام کر دیا، چونکہ نون اور میم قریب المخارج ہیں تو یہ بن گیا اما۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اما کی حمزہ مکسور تھی تو حمزہ کی حرکت کو کسرہ کی بجائے فتحہ سے بدل دیا، اور بدلنے کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ لفظ اما جو تردید کے لیے واقع ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا التباس لازم نہ آئے، اس چیز سے بچنے کے لیے اس کی حمزہ کو کسرہ کی بجائے فتحہ دے دیا تو یہ بن گیا اما۔ اور لفظ اما کا معنی یہ تھا اما یکم من شیء بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ فہذا مختصر، تو تقدیری عبارت ایسے بنتی تھی۔ تو یہاں پر جو فعل شرط تھا اسے حذف کر دیا، چونکہ حرف شرط کا وجود، حرف شرط کا پایا جانا فعل شرط کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ تو اما کے بعد جو تھا یکم من شیء، اسے جب حذف کر دیا گیا تو یہ بن گیا اما بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ۔ تو پھر مضاف الیہ کو بھی حذف کر دیا، چونکہ ایجاز اور اختصار کا تقاضا یہ تھا، چونکہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہی ہوتا ہے کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور اس کا مفہوم یا اس کی دلالت زیادہ ہو، تو اس لحاظ سے مضاف الیہ کو حذف کر دیا تاکہ ایجاز اور اختصار پیدا ہو جائے۔ پھر مضاف الیہ کے عوض میں ضمہ دے دیا گیا بات کو، لفظ بات کی دال کو ضمہ دے دیا، یعنی اس پر پیش کی حرکت ڈالی گئی تو یہ بن گیا اما بعدو۔ اور بعد ظرف ہے اور اس کا عامل فعل محذوف یعنی فعل شرط جسے حذف کر دیا گیا وہ اس کا عامل ہے۔ مزید آگے پڑھتے ہیں تو مصنف نے اما بعدو کے بعد بولا فہذا مختصر۔ اب اگر اس عبارت کو دیکھا جائے تو یہاں پر جو کلمہ ھذا ہے یہ اسم اشارہ ہے، تو یہ مخصوص مبصر کی طرف اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلی چیز ہمارے لیے جو ضروری ہے ھذا کا مشار الیہ معین کرنا کہ ھذا کا مشار الیہ کیا ہے، اس کے ذریعے کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو جہاں پر کئی احتمالات ہیں لیکن جن میں سے جو دو درست احتمال ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس خطبے کو خطبہ الحاقیہ مانا جائے، میری مراد یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ صاحب کتاب نے سب سے پہلے اپنی کتاب لکھی اور کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے بعد میں اس کے ساتھ خطبہ لاحق کیا، اس صورت میں تو لفظ ھذا کے ساتھ جو اشارہ ہوگا وہ مخصوص مبصر کی طرف ہوگا۔ مخصوص مبصر کا مطلب کہ جس چیز کا حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک کیا جا سکے اور مبصر جسے دیکھا جا سکتا ہو، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کتاب جو تحریر کر دی گئی تو باقاعدہ اس کا ایک حجم ہوتا ہے، اس کا ایک وزن ہوتا ہے، وہ نظر بھی آتی ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، پھر تو اس کے مشار الیہ کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس صورت میں ہے کہ جس وقت اس کا خطبہ الحاقیہ ہو، یعنی کتاب تحریر کرنے کے بعد اس کے ساتھ لاحق کیا ہو۔ دوسری صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ اگر صاحب کتاب نے یہ خطبہ پہلے تحریر فرمایا اور اپنی کتاب انہوں نے بعد میں ذکر کی، تو اس صورت میں اس کا مشار الیہ اگرچہ
مخصوص مبصر حقیقتاً تو نہیں ہے، تاہم وہ مخصوص مبصر مجازی طور پر ہے، حکمی طور پر وہ مخصوص مبصر ہی ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ اپنی کتاب کا ایک خاکہ، ایک نقشہ، وہ ساری تفصیل مصنف علیہ رحمہ کے ذہن میں موجود تھی، تو گویا کہ وہ ایک مخصوص مبصر، گویا کہ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب موجود تھی، تو وہ کل مخصوص المبصر ہے، یعنی حکماً وہ بھی مخصوص مبصر ہی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جس وقت صاحب کتاب کا خطبہ الحاقیہ نہ ہو، بلکہ ابتداً ہی صاحب کتاب نے خطبہ ذکر کیا ہو۔ اس کے بعد اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی ترکیبی حیثیت دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر حاذا مبتدا ہے اور مختصر یہ موصوف ہے اور مضبوط یہ اس کی صفت ہے، تو موصوف اور صفت مل کر یہ حاذا مبتدا کی خبر واقع ہوتی ہے۔ صاحب کتاب نے فرمایا کہ یہ جو رسالہ ہے یا یہ جو کتاب ہے یہ ہے مضبوط فی النحو، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مضبوط کا یہاں بمعنی محفوظ ہے، مطلب یہ کتاب محفوظ ہے ان تمام چیزوں سے جو لا یعنی ہیں اور اس کتاب کے لائق نہیں ہے۔ فی النحو یعنی فی علم نحو، کہ یہ علم نحو میں ضبط کی ہوئی کتاب ہے کہ جو ہر قسم کے خشف سے، بے مقصد توالد سے اور عما لا یلیق سے اس کو پاک رکھا گیا ہے۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، تو صاحب کتاب کہتے ہیں جماعت فیہ مہمات النحو، اس کتاب کا فائدہ بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں مہمات نحو کو جمع کیا ہے، مطلب کہ وہ چیزیں جو نحو میں مقصود ہوتی ہیں انہیں جمع کیا ہے، علی ترتیب القافیہ، قافیہ کی ترتیب پر۔ تو قافیہ کی ترتیب کا انہوں نے جو لفظ بولا، مراد یہ ہے کہ جس انداز سے قافیہ میں ابواب ترتیب دیے گئے، جس انداز سے قافیہ میں بحث کو لایا گیا ہے، مثلا وہاں پر اسم فعل اور حرف کی بحث کو بالترتیب لایا گیا ہے، اس طرح مرفوعات کے بعد منصوبات اور منصوبات کے بعد مجرورات کو لایا، وہی ترتیب انہوں نے بھی اپنائی ہے۔ تو ترتیب سے یہ مراد نہیں ہے کہ علی وجہ الکمال مکمل طور پر قافیہ کی ترتیب ہے، کچھ چیزیں یہاں چونکہ ایسی بھی ہیں کہ جو اس کتاب میں اضافی لائی ہیں یا تھوڑے سے انداز میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بحث کرنے کا جو انداز تھا، سب سے پہلے اسم، پھر فعل، پھر حرف، ایسے مرفوعات، پھر منصوبات، پھر مجرورات، اس انداز میں قافیہ والی ترتیب اپنائی ہے۔ اور پھر قافیہ کی طرف نسبت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ علم نحو کی کتب میں جو شہرت قافیہ کو ملی ہے وہ قابل ذکر ہے، قابل اعتناء ہے، قابل اعتداد ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بلند چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے تاکہ اس چیز کے بھی رتبے میں اضافہ ہو سکے۔ مبوبا و مفصلاً، تو کہتے ہیں ابواب قائم کرتے ہوئے اور فصول قائم کرتے ہوئے، فصلیں لاتے ہوئے، بے عبارت واضحۃ، واضح قسم کی عبارات لائیں، مطلب لا بے عبارت معقدۃ لا یفہم منہا المعنی الا بصعوبہ، مطلب یہ ہے کہ ایسی عبارات نہیں لائے کہ جن میں تاکید پائی جاتی ہو، جن کے معنی کو سمجھنے میں پیچیدگی ہو، آسانی کے ساتھ معنی سمجھنا ہے، بلکہ بالکل آسان عبارتیں اور واضح عبارتیں لائی گئی ہیں۔ ما ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، کہتے ہیں تمام مسائل میں مثالیں لاتے ہوئے، من غیر تعرض للادلہ والعلل، دلائل اور علل کے درپے ہوئے بغیر۔ اس کی علت کیا ہے؟ دلائل کیوں نہیں دیے یا علتیں کیوں بیان نہیں کی؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل، کہتے ہیں تاکہ ایک مبتدی جو ہے نحو کے علم میں آغاز کرنے والا، یہ کتاب اس کے ذہن کو تشویش میں نہ ڈال لے، اسے پریشانی میں مبتلا نہ کرے۔ وسمیتہ بہدایت النحو، اور کہتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہ وہ اس کے ذریعے سے طلب کرنے والوں کو، طلباء کو نفع پہنچائے گا، ہدایت دے گا۔ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاثۃ اقسام، اب کہتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب کو مقدمہ اور 3 قسموں یعنی اسم، فعل اور حرف کی قسم پر ترتیب دیا ہے۔
اللہ کی توفیق سے جو بادشاہ ہے غالب ہے علم والا ہے۔ تو اس کتاب کی ترتیب پھر یہ ہوئی کہ سب سے پہلے اس میں مقدمہ ذکر کیا جائے گا، اور مقدموں میں جن چیزوں کا ذکر ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان ہوگا، اور مقدمہ کے بعد پھر اسم کی تعریف، علامتیں، اسم کے احکامات، مبنی ہونے کے لحاظ سے، اور پھر فعل جو کہ کلمہ کی دوسری قسم ہے، اور پھر حروف کی تفصیلی بحث لائی جائے گی۔